بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ چند ایک باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، چونکہ سال کا بالکل آغاز ہے، ابتدا ہے، اور ہر طالب علم اس بات کی اہمیت سے واقف ہے کہ جو عمل سال کی ابتدا میں معمولات میں آ جائے اس کو آگے پورا کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو سستی سال کی ابتدا میں زندگی میں آ جائے اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر سال کا آغاز ہو اور طالب علم مستقل تاخیر سے آنے لگے، یا سال کا آغاز ہو اور طالب علم مستقل چھٹیاں کر رہا ہو، یا سال کا آغاز ہو اور طالب علم شروع کے اسباق بھی یاد نہیں کر رہا، استاذ تھوڑا سا سبق دیتے ہیں اور یہ سستی کرتا ہے۔ سال کا آغاز ہے، ابھی تک نہ کورس خریدا ہے، نہ کتابیں، نہ کاپیاں، کچھ بھی نہیں خریدی۔ سال کا آغاز ہے لیکن ابھی سے اپنے مزاج کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ادارے اور اساتذہ کی ترتیب اور ترغیب پر کوئی عمل نہیں۔ یقین کریں یہ چیزیں اپنی جڑیں بناتی ہیں۔ جڑ سمجھتے ہیں نا، جڑ جب ایک چیز کی جڑ بن جاتی ہے نا زمین میں، ایسے درخت کو پھر نکالنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ کنسٹرکشن ہوتی ہے، تعمیرات ہوتی ہے نا، کراچی میں نئی بلڈنگیں بنتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر پرانے درخت ہوتے ہیں ان زمینوں میں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ درخت جو ہے وہ 3-4 آدمی زور لگا لیتے ہیں اور ایک دم سے سارا درخت نیچے سے نکل آتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک مشین آتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، وہ اس درخت کو پہلے اوپر سے کاٹتے ہیں، پھر نیچے سے کاٹتے ہیں، پھر اس کی جڑ کی فکر ہوتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اس طالب علمی کی خوبصورت زندگی کا جو آغاز ہے نئے سال کا، اس کو کمزوریوں کے ساتھ شروع نہ کریں۔ یہ کہہ کر اپنے آپ کو کبھی تسلی مت دیں کہ ابھی تو شروع ہے نا، آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ بالکل میں سیٹ ہو جاؤں گا۔ بس یہ ابھی شروع ہے اور 1 مہینے بعد تو بالکل ایسا ہوگا کہ میں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً برابر ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو بعض طلبہ کو تسلی اوپر سے دی جاتی ہے۔ اوپر سمجھتے ہیں؟ اوپر سے کون مراد ہے؟ ایک ہوتا ہے جو ہمیں مطمئن کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن نہیں، ابھی آپ چلتے رہیں، ہو جائے گا۔ تو وہ اوپر سے ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہم اپنے آپ کو، اپنے دل کو اپنے اوپر سے تسلی دیتے ہیں۔ اس کا نقصان میرے عزیز طلبہ یہ ہے کہ وہ کمزوری اپنی جڑ آپ کے دل میں بنا لے گی۔ پھر آپ چاہے اولا میں ہو، چاہے درجہ سابع دور حدیث یا تخصص کے اندر ہو، وہ کمزوری آپ کی ایک پہچان، آپ کا تعارف بن جائے گی، آپ کے ساتھ ساری زندگی وہ جڑی رہے گی۔ اس لیے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا ایک سنجیدہ، ایک باوقار، ایک اچھا بیدار طالب علم، ایک متحرک طالب علم، آپ کل کے کارآمد عالم بنے، کام والے عالم بنے، کام کر سکیں عملی طور پہ۔ باتیں کرنے والے تو دنیا میں ہر زمانے میں بہت ہوتے ہیں،
بات کرنے والے، باتیں بنانے والے، بڑی بڑی تحقیقات اپنے الفاظ میں آسان کرنے والے، یہ چیزیں تو آسان ہے دوست. اصل تو یہ ہے کہ آپ کے وجود سے دین کا کوئی عملی کام نظر آئے، واقعی محسوس ہو کہ یہ ایک مدرسے کا طالب علم ہے اور اس نے یہ کارنامہ کر دیا ہے. اسے آپ نے سنا ہوگا یقیناً انہی ایام کے اندر آپ کے ملک کے ایک بچے نے حفظ ختم کیا. کتنے دنوں میں؟ سنا ہے آپ میں سے کسی نے؟ ہاں، 28 دنوں میں ایک بچے نے پورا قرآن حفظ کیا. کتنے دنوں میں؟ حالانکہ قرآن کے کل پارے کتنے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز حفظ کرنے کا تناسب ایک پارے سے بھی زیادہ ہے. وہ بھی تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ وہ کوئی عرب ملک کا ہے یا یورپی ملک کا ہے یا اس کو کوئی خاص ٹونک اور دوائی دی گئی ہے یا اس کو کوئی ماحول. وہ بھی آپ کے ملک کے صوبہ پنجاب کے ایک گاؤں کا ایک طالب علم، اس نے اپنے قاری صاحب سے 28 دنوں میں قرآن حفظ کیا. صلاحیتیں تو ہیں اندر نا، محنت تو ہے، اس محنت کو نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ لوگ بہت قیمتی ہیں، انتہائی درجے کے کارآمد ہے، لیکن اپنی صلاحیتوں کو اگر آج ہم ضائع کریں گے، اس کو غلط جگہوں پہ استعمال کریں گے، یقین کریں کہ جسمانی روحانی دونوں طور پہ بالکل کھوکھلے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کسی کام کے بھی نہیں رہیں گے. اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو قیمتی بنائیں. سال کے شروع سے اپنے مزاج پر مت چلیں، ادارے کے مزاج پر چلیں. کس کا دل چاہتا ہے رمضان المبارک کے بعد جلدی اٹھنے کو؟ کسی کا بھی نہیں چاہتا. ایک عادت بن جاتی ہے نا دیر سے اٹھنے کی، تو اب جب صبح اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس کوئی چیز ہمیں اٹھا رہی ہے اور میں دوبارہ بستر پہ گر جاؤں. دل تو نہیں چاہتا، کسی کا بھی نہیں چاہتا. لیکن اگر ہم اس ترتیب اور مزاج کے ساتھ چلیں گے تو دن بدن یہ چیز جڑ بنا لے گی، آگے مشکل ہو جائے گی. اسی طرح میرے عزیز طلبہ، ایک درخواست یہ ہے کہ سال کے آغاز سے ایسا نہ ہو کہ آپ کی شکایت معمول بہا بن جائے کہ بھئی درجہ اولا با کے طلبہ تو سبق یاد ہی نہیں کرتے. مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوا نہیں ہے ابھی تک. یا یہ کہا جائے کہ درجہ ثانیہ کے طلبہ وہ تو بات مانتے ہی نہیں، یا رابعہ والے جو ہیں وہ پوری کلاس دیر سے آتی ہے، یا سابعہ والے بہت زیادہ چھٹیاں کرتے ہیں. یہ چیزیں اگر سال کے شروع سے اطلاعات بن گئی نا، اطلاعات، ہمارا ماہانہ اساتذہ کا تعلیمی مشورہ ہوتا ہے، اس میں ہر کلاس کی ایک رپورٹ آتی ہے. تو اگر اس میں یہ رپورٹ سال کے شروع سے آنا شروع ہو جائے اور آپ کے درجے کے بارے میں آئے تو یہ خوشی کی بات ہے یا فکر کی بات ہوگی؟ جی، فکر کی بات ہو. اس لیے کہ ایک طالب علم کی وجہ سے اگر پورا درجہ متاثر ہو تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے. ایسے طالب علم بنے کہ آپ کی وجہ سے آپ کا درجہ نیکنام ہو جائے، نہ کہ آپ کی وجہ سے آپ کا پورا درجہ بدنام ہو جائے. تو خلاصۃ الخلاصہ، لب لباب، تمام باتوں کا حاصل، ایک بات مجھے آپ سے آج عرض کرنی تھی کہ اپنے مزاج کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں ورنہ جڑ بن جائے گی، پھر بہت مشکل ہوگا. اساتذہ کی، ادارے کی، اپنے بڑوں کی مان کر چلیں. چند سال ہیں لیکن آپ مان کر چلیں گے بہت قیمتی بن جائیں گے. آئندہ آنے والا کل آپ کا منتظر ہے، ورنہ تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کا منتظر ہونا پڑے، پریشان ہو جائیں گے. تو کون کون بات مان کر چلے گا؟ سب مانیں گے نا انشاءاللہ؟ اور کمزوریوں کو ختم کریں گے یا کمزوریوں کی جڑ بنائیں گے؟ ختم کریں گے انشاءاللہ. سب وقت پہ آئیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. وقت کم ہے، تھوڑا سا مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں. کر لینا.
تو ختم خواجگان تھوڑا سا پڑھ کے پھر انشاءاللہ ذکر اور دعا کر لیتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ پھر عصر کے بعد مجلس ہوتی ہے. پچھلے ہفتے مجلس میں عصر میں کون کون آئے تھے وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ دیکھیں، تو یہ ہاتھ اٹھانے والے زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کم ہیں. لیکن آپ حضرات نے ابھی کہا کہ آپ لوگ مان کے چلیں گے نا، تو آج عصر میں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، بالخصوص اپنے والدین اور حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم، ان تمام حضرات کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائیں. اب تمام ساتھی، تمام طلبہ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، اپنے سروں کو جھکا دیں، آنکھیں بند کر لیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل کے اندر جا رہے ہیں. اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جتنے طلباء یہاں تشریف فرما ہے سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ سب کو علم بعمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ پوری زندگی یا اللہ اصلاح کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، بڑوں کی بات ماننے کے ساتھ، اپنے دل کی اصلاح کی فکر کے ساتھ، ذکر کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ادب اور آداب کے ساتھ علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ دین کے ہر شعبے کی خدمت کے لیے ایک ایک طالب علم کو قبول فرما دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، بڑوں کی زندگیوں میں خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ ساتھی ترتیب کے ساتھ واپسی فرما دے اور عصر کے بعد